بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو پانی دیا گیا، 12 چشمے ان کے لیے پانی کے پھوٹ پڑے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مارنے کی وجہ سے، اور حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے کہ جو چشمہ پانی کا جاری ہوا تھا، جس کی وجہ سے 1500 صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پانی پیا، اسٹور کیا، وضو کیا۔ آج کا جو سبق ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جب انہوں نے من اور سلوہ کو اوپر سے پشت ڈال کر ادنا چیز کو مانگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر صبر نہ ہوگا۔ فادع لنا ربک یخرج لنا، آپ اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ زمین کی ترکاریاں جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلیہا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے، ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم مطالبہ کرتے ہو، کیا تم مانگتے ہو ادنا چیز کے بدلے، اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ ذالک بانہم، آگے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، پھر انہیں حکم ہوا کہ اترو تم شہر میں، وہاں ملے گی وہ چیز جو تم نے سوال کیا، جو تم نے مطالبہ کیا، تمہاری مطلوبہ چیز۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت اور غربت۔ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ بدلہ تھا ان کا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ان کے ساتھ کفر کیا، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا، شہید کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ اس سے پہلے والے اسباق کے اندر جو ہم نے پہلے سبق پڑھا، اس کے سے پہلے والا، کہ ان کے اندر فرمایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں نازل ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے، تو ان کا ذکر تھا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کی کم ہمتی اور کم حوصلگی اور نیچ پر نالائکی کا ذکر ہو رہا ہے، جو فرمایا کہ وباؤ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ وہ لوٹے۔ تو آپ دیکھ لیں زمانے کے اندر آپ کے بھی سامنے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے نالائق اور نیچ پن ان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ پکڑ کر بھی آپ اوپر لے جانے کی کوشش کریں کہ اس سے اوپر بھی کچھ ہے، تو وہ پھر بھی اپنے آپ کو نیچا رہنے کے اوپر جو تلقین کرتے ہیں وہ اس کی ترجیح دیتے ہیں۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کی لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو اسی طرح کی طبیعت بنی اسرائیل کی تھی۔ تو اس
اس سے کے اندر ہم جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر جو فرمایا جا رہا ہے، جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ جب میدان طیہ کے اندر، وہ میدان جس کے اندر وہ بنی اسرائیل قائد تھے، جس کے اندر ان کو من اور سلوہ مل رہا تھا، جس کے اندر طرح طرح کی ان کو نعمتیں مل رہی تھی، اسی میدان کے اندر جب ان کو یہ کھانا مل رہا تھا، انہوں نے مطالبہ کر دیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ یہ جو ایک قسم کا کھانا آ رہا ہے، یہ جو من اور سلوہ آ رہا ہے، یہ جو حلوہ اور پرندے آ رہے ہیں، عرصہ ہو گیا ہم اس کو کھاتے کھاتے، تو اب ہم ایک کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے کے اوپر ہمارا صبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ زمین کی کاشتکاریاں، زمین کی ترکاریاں ہمیں عطا فرمائے، ہمیں گندم عطا فرمائے، ہمیں دال عطا، مسور کی دال عطا فرمائے، پیاز دے، ہمیں ساگ دے، ہمیں ککڑی دے۔ تو طرح طرح کی چیزوں کو وہ مطالبہ کرنے لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ یعنی ایک قسم کا انہوں نے کیا ہے جی سانوں ہونے ایک قسم کا کھانا نہیں چاہیے، سانوں اور بھی کچھ چاہیے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کر دیا کہ کم عقلو، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، یہ آسمان سے جو کھانا آ رہا ہے، یہ من سلوہ آ رہا ہے، تم اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ اعلیٰ ہے، یہ بغیر محنت کے تمہیں مل رہا ہے، تمہیں کمانا بھی نہیں پڑتا، کمانا نہیں پڑتا تمہیں، یہ بغیر محنت کے تمہیں مل رہا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کے تم دوسری طرف جا رہے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں ساگ چاہیے، تم کہتے ہو ہمیں ککڑی چاہیے، تم کہتے ہو ہمیں گندم چاہیے، مسور چاہیے، یہ ادنا چیز ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، جنت کا کھانا آ رہا ہے، اس کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کھاتے، اب صبر نہیں ہوتا، اب ہمیں زمینی چیزیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، فرمایا اب دوسرا بندوبست ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، پھر شہر کے اندر اترو، شہر میں جاؤ، وہاں جا کر کاشتکاری کرو، وہاں جا کر یہ چیزیں اگاؤ، وہاں تمہیں وہ سب ملیں گی۔ تو وہاں چلے گئے، پھر انہوں نے کاشتکاری شروع کر دی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ تو یہاں ایک بات کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ بنی اسرائیل نے مانگا ساگ، انہوں نے مانگا ککڑی، انہوں نے مانگا گندم کو، انہوں نے مانگا پیاز کو، انہوں نے مانگا مسور کو۔ تو یہ وہ چیزیں جو عام طور پر ہر گھر کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ مانگی، کیا یہ گناہ تھا؟ گناہ نہیں تھا۔ صاحب تفسیر صراط الجنان نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ چیزیں مانگنا، یہ گندم مانگنا، یہ پیاز مانگنا، یہ مسور مانگنا گناہ نہیں تھا، لیکن اعلیٰ نعمت کے ہوتے ہوئے وہ نعمت جو ان کو بغیر محنت کے مل رہی ہے، جو بطور انعام مل رہی ہے، وہ بھی ان کی ڈیمانڈ کے اوپر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں لیے کھانے کا بندوبست فرمائے، یہ بھی ان کی ڈیمانڈ تھی۔ تو وہ نعمت جو ان کو بغیر محنت کے مل رہی تھی، اور من اور سلوہ جیسی نعمت جو آسمان سے کھانا آ رہا تھا، اس کے ہوتے ہوئے ان ادنا چیزوں کا جو پستی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، ان کا مطالبہ کرنا یہ ان کی پست خیالی تھی۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ میں نے تمہیں اتنی اعلیٰ نعمت عطا کی ہے، پھر تمہاری طبیعت کے اندر یہ پستی کیسی؟ تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت جو ہے نا مسلط کر دی گئی۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اعلیٰ چیز کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ نعمت کے ہوتے ہوئے، من اور سلوہ جیسی عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے ایسا سوال کر دیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی ان کو سمجھ نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور غربت کو مسلط فرما دیا۔ اور دوسرا، ذلت اور غربت مسلط ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر اور بلند ہمت انبیاء کرام علیہ السلام سے گزر جانے کے بعد، ان کے بعد تو ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور پست خیالی کا پورا ظہور ہوا۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسا
کہ ان کے اوپر غضب الہی ہوا۔ غضب الہی کس طرح کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ نعمتیں، وہ آیتیں، وہ نشانیاں جن کا ذکر تورات کے اندر تھا، جو کتاب ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ایسی کتاب عطا کرے، ہمیں کوئی ایسی چیز عطا کرے جس کے اندر سارے قوانین موجود ہوں، جس کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ ان کی دعا کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں کوئی طور پر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کو کتاب عطا فرمائی تورات۔ واپس آئے تو کچھ اور منظر تھا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا۔ تو ان کے ڈیمانڈ کے اوپر ان کو کتاب مل رہی تھی، اب اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ پھر اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی۔ ایسی خواری ملی کہ جو مرتبے ان کو حاصل تھے بنی اسرائیل کو، وہ گنوانا شروع کر دیے۔ یعنی کہ جو مرتبہ ہوتا ہے انسان کا، درجہ ہوتا ہے، ان کو نسبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کا بلند مرتبہ تھا ایک زمانے کے اندر، دنیا ان کی جہان کے اندر ان کا ایک مقام تھا بنی اسرائیل کا۔ کیوں؟ وہ انبیاء کی اولاد تھی، اور دوسرا ان کو جو نسبت حاصل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب وہ گزر گئے، انبیاء کرام علیہ السلام سے دور ہو گئے، اور صلحاء جو نیک لوگ تھے وہ بھی گزر گئے، تو بنی اسرائیل کی پست خیالی اور بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو بھی نبی آتا ان کو ناحق قتل کر دیتے، ان کی ایک بات بھی نہ مانتے، آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ اس طرح ان کی کم ہمتی اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔ آیات کریمہ کے اس حصہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ جب نسبت بڑی ہو تو حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے، سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے، حوصلہ بلند ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، اپنی پست خیالی کو ترجیح دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی چھوٹی نسبت نہیں تھی، ان کے ساتھ ان کی نسبت تھی، وہ دن رات ان کا نظارہ کرتے تھے، ان کی وجہ سے ان کی ہر مشکل آسان ہوتی تھی، لیکن طبیعت کے اندر ان کا میلان جو تھا وہ پستی کی طرف تھا، وہ کم نالائق ہو گئے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ذلت اور غربت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ تو اسی آیت کریمہ کا اس حصہ سے مسلمانوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کی اگر نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ٹوٹ جائے تو ان کے اوپر ذلت اور غربت مسلط ہو جاتی ہے، مسلط کر دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہماری تو نسبت بھی بہت بڑی ہے، ہماری نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس جیسے واقعات کو دیکھ کر ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم اپنی نسبت کا خیال رکھیں کہ ہماری نسبت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ ہمیں اپنا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ کہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنا اور اپنے نبی کا فرم بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا اور آگے شیئر کریے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چھوٹے سے چینل کا نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔